اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی بے شک میں توکل کر لیا ہے، میں نے بھروسہ کر لیا ہے اللہ اللہ پر، ربی جو میرا بھی رب ہے، و ربکم اور تمہارا بھی رب ہے۔ بے شک میں نے بھروسہ کر لیا ہے اللہ تعالیٰ پر جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ ما من دابتن کوئی جاندار بھی ایسا نہیں، ما نہیں، من دابتن دابا جاندار، کوئی جاندار بھی ایسا نہیں ہے الا مگر ہوا وہ جو آخذ بنا سیاتھا، مگر اللہ تعالیٰ نے پکڑا ہوا ہے، اخذ کیا ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے، بنا سیاتھا اسے پیشانی کے بالوں سے۔ ان بے شک رب بھی میرا رب اعلیٰ پر صراط راستہ مستقیم سیدھے راستے پر، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔ فائن پس اگر تولو اگر تم روگردانی کرو گے، پھرو گے، فاپس قد ہے ابلغتکم تو میں نے پہنچا دیا ہے، کم تمہیں، ما جو ارسلتو جو وہ پیغام جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، الیکم تمہاری طرف۔ پھر اگر تم روگردانی کرو گے تو میں نے تو پہنچا دیا ہے تمہیں وہ پیغام جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے تمہاری طرف۔ وَيَسْتَخْلِفُ اور جانشین بنا دے گا ربی میرا رب قوم کو غیرکم تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو۔ میں نے پہنچا دیا ہے تمہیں وہ پیغام جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے کر تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، اور جانشین بنا دے گا اللہ تعالیٰ میرا رب کسی اور قوم کو تمہارے علاوہ اگر تم غلط راستے پر رہے۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ والا وا اور لا نہیں، تدرونہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، شیئن کچھ بھی، وا اور لانا تدرونہ تم نہیں اس کا بگاڑ سکتے، شیئن کچھ بھی۔ انا بے شک رب بھی میرا رب اللہ پر کلی ہر شیئن چیز پر، بے شک میرا رب ہر چیز پر حفاظت کرنے والا ہے، نگہبان ہے۔ ولما اور جب جا آ گیا امرونا ہمارا حکم، اور جب آ گیا ہمارا حکم، نجینا تو ہم نے نجات دی ہود کو، اور جب آ گیا ہمارا حکم تو ہم نے نجات دے دی ہود کو۔ والذین والذین اور وہ لوگ بھی آمنو جو ایمان لائے تھے، ماہو ان کے ساتھ، اور جو ایمان لائے تھے حضرت ہود کے ساتھ، برحمت منا اپنی رحمت کے ساتھ، ونجیناہم اور نجات دی نا ہم نے انہیں، اور ہم نے انہیں نجات دی، من عذاب بن غلیظ ہم نے نجات دے دی انہیں سخت غلیظ سخت عذاب سے، سخت عذاب سے۔ وَتِلْكَ اور یہ قوم عاد کی ہے، جحدو جنہوں نے انکار کیا تھا، بھی آیات ربی اپنے رب کی آیات کا، اور یہ قوم عاد کی داستان ہے، انہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیتوں کا۔ وَعَصَوْا اور نافرمانی کی، رسولہ اپنے رسولوں کی، وَاتَّبَعُوا اور اتباع کرتے رہے، پیروی کرتے رہے، امرا حکم کی، کلی ہر جبار کی، انید جو متکبر تھا، اور پیروی کرتے رہے ہر متکبر منکر حق کے حکم کی۔ وَأُتْبِعُوا اور ان کے پیچھے لگا دی گئی، فی ہٰذِہِ اس دنیا کی لعنت، اور ان کے پیچھے لگا دی گئی اس دنیا کی بھی لعنت، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن بھی۔ الا سنو، ان بے شک عاد نے کفروا انکار کیا، کفر کیا، ربہم اپنے رب کا۔ الا سن لو یا خبردار ہو جاؤ، بے شک عاد نے انکار کیا اپنے رب کا۔ الا سنو، بعدن ہلاکت ہے، لعادن عاد کے لیے، قوم کے لیے، ہود کی قوم تھی، سنو ہلاکت و بربادی ہو عاد کے لیے جو ہود کی قوم تھی۔ لو میرا ایک اور اعلان بھی سن لو، تم سب مل کر، تم بھی اور تمہارے خدا بھی میرے خلاف جو سازش کرنا چاہتے ہو کر لو، میں تم سے کسی رحم کی التجا نہیں کروں گا، تم سے مہلت نہیں مانگوں گا، لیکن سن لو تم میرا بال بھی نہ کر سکو گے۔ اس غیر متزلزل یقین اور ناقابل شکست اعتماد کی وجہ بیان فرما دی کہ میرا جس پر بھروسہ ہے وہ بڑی طاقت اور قوت کا مالک ہے، وہ جو میرا بھی پروردگار
اور تمہارا بھی، بلکہ دنیا میں انگنت انواع و اقسام کے جو کروڑوں چرند پرند وغیرہ تمہیں نظر آ رہے ہیں، وہ سب اس کی حکم کے سامنے سرفگندہ ہیں۔ وہ دم مارنے کی کسی میں مجال نہیں۔ خود سوچو، جس کی تائید و نصرت کرنے والا اتنی طاقت کا مالک ہو، اسے تم اور تمہارے بے بس خدا کیا گزند پہنچا سکتے ہیں؟ پیشانی کے بالوں کو پکڑنے کا مطلب ہے کسی کو مقہور و مغلوب کرنا۔ تمہیں اگر تمہاری پہم سرکشیوں کی وجہ سے نیست و نابود کر دیا گیا تو گلشن ہستی کی رونق میں کچھ فرق نہ پڑے گا۔ تم سے بہتر کسی قوم کو تمہارا جانشین بنا دیا جائے گا جو زندگی کے گلستان میں اعمال صالحہ کے پھول کھلائے گی، جو اپنی محنت و کاوش سے علم و حکمت کے چشمے جاری کر دے گی۔ ان کے دم قدم سے بزم کائنات میں نئی چہل پہل دکھائی دینے لگے گی۔ دنیا کی تقریباً ہر طاقتور قوم یہی سمجھتی ہے کہ عالم کی آبادی اس کے دم قدم سے ہے۔ اگر اس پر کوئی افتاد پڑی تو ہر طرف بربادی اور ویرانی کا دور دورہ ہوگا۔ روشنی کے سارے دیے بجھ جائیں گے، جہالت و وحشت کا گپ اندھیرا چھا جائے گا، لیکن ہزاروں قومیں آئیں، اپنا مقررہ وقت پورا کر کے چلتی بنی، لیکن خدا کی دنیا آباد ہی رہی اور جب تک اس کی مرضی ہوگی آباد ہی رہے گی۔ قوم عاد کی بربادی کی وجہ یہ ہوئی کہ اس کا برسر اقتدار طبقہ تو ویسے سرکش اور متکبر تھا، حق کو قبول کرنا ہی اپنی شان کے خلاف سمجھتا تھا، لیکن اس قوم کے عوام نے بھی عقل و خرد سے کام لینا چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے بھی حضرت ہود کی دعوت پر سنجیدگی سے غور و فکر نہیں کیا تھا۔ وہ بھی لکیر کے فقیر تھے اور اپنے رئیسیوں کی چاپلوسی کرتے اور ان کے ہاں میں ہاں ملا دیتے۔ دونوں گروہوں خاص و عام کو غور و فکر کے طویل مہلت دی گئی، لیکن انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا، آخر تباہ کر دیے گئے۔ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا گیا یا انہیں ہلاک کر دیا گیا۔